الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیو، جیسے کہ میں نے عصر کے بعد آپ حضرات سے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بتایا ہے۔ ہاں، دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے، اور ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں ذمہ داریوں کے لیے، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ ہاں، ذمہ داریوں کے لیے جو موقع ملتا ہے اس کا نام ہے زندگی، اور وہ اسی لیے ہے تاکہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داریاں ہم پوری کریں، اور ذمہ داریوں کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے مال جان کی طاقتیں دی ہیں، ہاں، اور عقل دی ہے۔ پھر عقل کو روشنی ملے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے تاکہ روشنی ملے ہم کو صحیح راستے کی، اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہیں وہ ہم پوری کریں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ حدیث شریف میں اسی طرح ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی حاصل ہوگی جتنی اپنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت ذمہ داریوں کے لیے تیار رکھنا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تو ایک ذمہ داری میرے دوستو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات سے، مرد ہو یا عورت، اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے، کیونکہ ہر آدمی کی قبر میں اس سے دین کا سوال ہوگا، اور فرشتہ پوچھے گا زندہ کر کے کہ آپ کا دین کیا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناوے، اور دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر تیار کرے، اللہ کے حرام سے بچائے، اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے۔ ایسا ایمان بنانا ضروری ہے۔ ہاں، ایک تو ہمارا آبائی ایمان ہے، باپ دادی ہمارے ایمان الحمدللہ، اس سے ہم ایمان والے ہوئے ہیں، وہ بھی خیر ہے، ہاں، لیکن آگے اس خیر کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا دیندار بناویں کہ اپنے ایمان میں طاقت آوے، خدا کا خوف پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، حساب کتاب، جنت جہنم، یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر کے زندگی گزرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ یہ بات فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے، یا تو آدمی جنت کا وارث بنے گا یا جہنم میں جائے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ و النار، کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ موت کے بعد یا تو آدمی جنت کا وارث بنے گا یا جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے اصل فکر کی بات، ہاں، کیونکہ ہر آدمی اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے، اس کو تو کبھی بھولنا ہی نہیں چاہیے، ہاں، کہ ہمارا رخ ہم سمجھیں نہ سمجھیں آخرت کی طرف ہے۔ ہاں،
سمجھ میں آئی نہیں بات؟ پیدا ہوتے ہی وہ آخرت کی طرف چل رہا ہے. جی ہاں، پیدا ہوتے ہی 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال آخرت کی طرف جا رہا ہے. جی ہاں، اسے اپنی آخرت کی فکر ہر وقت ہونی چاہیے، اسی سے زندگی کا رخ صحیح ہوگا. تو میں نے کہا ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا بنائیں کہ دیندار بنائیں، کہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. کیونکہ دین کے تقاضوں پر چلنے سے ہی دین باقی رہتا ہے. اگر دین کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو دین ختم ہو جائے گا. جیسے تجارت ہوتی ہے تو تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں، لوگ تجارت کے تقاضے پورے کرتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جاپان. ایک آدمی مجھے ملا مراد آباد کا، کہاں جا کے؟ جاپان. ہے کیوں؟ کہ تجارت کا تقاضا ہے. تو تجارت کے تقاضے پر جاپان جا رہا ہے، جانا پڑے گا، نہیں تو تجارت کیسے چلے گی؟ ایسے میرے دوستو دین کے بھی تقاضے آئیں گے، تو دین کے تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو دین کیسے چلے گا؟ کھیتی کے تقاضے کھیتی والا پورے کرتا ہے، تجارت کے تقاضے تجارت. تو ہر آدمی اپنے کام کے تقاضے پورے کرتا ہے، اسی سے اس کام کو ترقی ملتی ہے اور اس کو اس کے کام کا نفع ملتا ہے. دین کا بھی تقاضا ہے. دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. ہاں، اپنے آپ کو دیندار بناوے تاکہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرے، اللہ کے حرام سے بچے. اتنا دین سیکھے وہ. جی ہاں، ایک پہلا ہی تقاضا یہ. دوسرا تقاضا میرے دوستو دین کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنے آپ کو دیندار بنا رہا ہے اپنے ماحول کو بھی دیندار بناوے. اگر ماحول میں دینداری ہوئی تو دین پر جینا آسان ہو جائے گا. ماحول میں دینداری نہیں ہوگی تو دین پر جینا مشکل ہوگا. کوئی روکے گا نہیں لیکن وہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی، کیوں کہ ماحول ایسا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے زمانے میں نبیوں کو بھیجتے تھے. وہ نبی ایک ماحول کے لیے آتے تھے. ہاں، اس ماحول میں وہ محنت کرتے تھے، اس کی وجہ سے اس ماحول میں دینداری آتی تھی. نبیوں کا کام تھا اپنے ماحول میں ایسی محنت کرو کہ اپنی ذات کا دین بھی باقی رہے اور جو ماحول میں لوگ رہتے ہیں ان میں بھی دینداری آوے. جی ہاں، یہ نبیوں کا کام تھا. ان کو مختلف ایریوں کے لیے، مختلف علاقوں کے لیے، مختلف قوموں کے لیے اللہ بھیجا کرتے تھے، تو وہ اپنی جگہ کام کرتے تھے. تو یہ دوسری ذمہ داری ہے. جی ہاں، کہ ہمارا ماحول کہ دینی بنے، ایک ایک آدمی اپنے دین کی فکر میں رہے، اپنے دین پر عمل کرے. یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسرا تقاضا ہم امت پر یہ ہے کہ سارے عالم میں اللہ کی بات چلے، سارے عالم میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں رحمت بنا کر کے، اور پھر وہ ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر چھوڑی ہے. تو اب ہماری ذمہ یہ سب ذمہ داری ہوئی، اپنی ذات سے دیندار بننا، اپنے ماحول کو دیندار بنانا اور سارے عالم میں دین آوے اس کی فکر کرنا. یہ مت سمجھو کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے. بے شک کام تو بڑا ہے، لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہاں، جب اس طرح سے کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے. اس طرح سے کام کرنے کا نام ہی نصرت ہے کہ اللہ کے دین کی مددگار بنو. اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اپنے دین کی مددگار رہو. اپنے دین کی مددگار رہو، یعنی اس طرح سے کام کرو کہ
کہ تمہاری اپنی زندگیوں میں بھی دین آوے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی دین آوے. ایسی محنت کرو. اس کا نام نصرت ہے. نصرت کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے پانی دینا. عام طور پر لوگ نصرت کے معنی مدد کرنے کے کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ متبادر معنی ہے. اصلی معنی نصرت کا ہے پانی دینا. سقایت الارض، زمین کو پانی دو تو ہر چیز اگ جائے گی. زعفران کی زمین میں زعفران اگے گا، ادرک کی زمین میں ادرک، اور جو کی زمین میں جو ادنا درجہ ہے وہ بھی پانی مانگے گا. زعفران اعلیٰ درجہ ہے وہ بھی پانی مانگے گا. آگے نہیں مانگا تو اعلیٰ درجے کی چیز بھی پانی مانگتی ہے، ادنا درجے کی چیز بھی پانی مانگتی ہے. ایسے ہی اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے بھی دینداری ضروری ہے، ادنا درجے کے لوگوں کے لیے دینداری ضروری ہے. سب کو دین ملے، اس لیے نصرت کا سبق دیا کہ اپنے دین کے مددگار بنو، کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، اور دین سیکھنے کے لیے دوسروں کو تیار کرو. دین پر چلنے چلانے کے لیے دوسروں کو تیار کرو. یہ نصرت کی شکل ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کام چلایا ہے تو کسی طاقت سے نہیں چلایا یا پیسے دے کے نہیں چلایا. تو کس طاقت سے چلایا؟ کہ بھائی چارے کی طاقت سے چلایا، معاشرت کے راستے سے دین چلایا. کہ ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، بھائی دیکھو ہماری جماعت جاتے ہیں ملاقات، بھائی دیکھو آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. یہ معاشرت کہ میں اور تم ایک ہی مقصد کے لیے، اس لیے مجھے بھی یہ کرنا ہے، آپ کو بھی یہ کرنا ہے، اور میں اس کے لیے کہنے کے لیے آیا ہوں. اس طریقے سے کام ہوا ہے. یہاں رشتہ جوڑا ہے میرا آپ کا کہ ایمان کا رشتہ ہے، ہم سب بھائی ہیں. جی ہاں، کوئی پیسے دے کر کے یا طاقت کے ذریعے سے کام نہیں چلایا، بلکہ اس طریقے سے کام چلایا. اس کو کہتے ہیں معاشرت کے راستے سے دین پھیلایا، کہ ہم آپ بھائی ہیں. کسی ملک میں جاؤ، کسی ملک میں جاؤ کہ آپ کون ہو؟ کہ میں مسلمان ہوں. آپ کو کیا بس کہ ہمارا ایک ہی کام ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ کیوں؟ تاکہ زندگی کی ذمہ داری ہر مسلمان کی سمجھ میں آوے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنی جگہ رہو، کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا. ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی، ان کی زندگیوں میں حرکت ہوتی تھی. نفر، سفر، ہجرت، یہ نبیوں کی زندگی میں ہوتی تھی. ایک جگہ بیٹھے نہیں، بلکہ حرکت کرے. حرکت کس لیے کرے؟ دین لانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے حرکت. اس حرکت میں بڑی برکت ہوتی ہے. جی ہاں، کہ دین کے لیے جب حرکت ہوتی ہے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. اور ایسی برکت ہوتی ہے جیسے پانی برسنے سے برکت ہوتی ہے. آسمان سے پانی برس گیا تو کیا ہوگا کہ سب چیز اگے گی، سب چیز اگے گی. وہ ہے اس لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت وہ اس لیے ہے کہ ہر طبقے میں دینداری آوے، غریبوں میں، مالداروں میں، پڑھے لکھوں میں، بے پڑھے مردوں میں، عورتوں میں، سب میں دینداری آوے. جیسے بارش سے سب چیزیں اگ جاتی ہے. حدیثوں میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ نے علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی. پانی میں سب کا نفع ہے. پانی میں کیا نقصان ہے؟ سب کا نفع، سب کو پانی چاہیے. زمین کی تمام مخلوق پانی کی محتاج ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے ہیں کہ تمام انسانیت اس کی محتاج ہے، لیکن ان کو اپنی محتاجی کی خبر نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے. دین کی دعوت اور محنت میں یہ ہے کہ ہر آدمی کو
اس ضرورت کا احساس دلایا جاتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی دین کے ساتھ گزارنی چاہیے. دعوت میں ہی بہت ہے کہ ہر مسلمان کو یہ احساس ہو جاوے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے, کہ دین کے ساتھ گزارنی چاہیے. کیوں کہ قبر میں دین پوچھا جائے گا, آخرت میں دین پوچھا جائے گا, دین کے حساب سے جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. ہاں, یہ احساس اور یہ شعور ہر ایک کے اندر آوے, غریبوں میں, مالداروں میں, سب میں. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے فوراً حرکت شروع کی کہ اپنے ملنے والوں کو متوجہ کیا, ان کو دعوت دی. ہاں, اور ان کی دعوت سے بڑے بڑے لوگ اسلام لے آئے. جی ہاں, سعد بن وقاص اور یہ بڑے بڑے لوگ. جی ہاں, تو ایمان لاتے ہی ایمان کا کام شروع کر دیا. کیوں کہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایمان کا اور دین کا کام کریں گے تو ہمارے دین میں بھی ترقی آئے گی. ہماری دینداری کمزوری نہیں ہوگی بلکہ ہماری دینداری میں قوت آئے گی, اور دوسروں کو اس کا نفع پہنچے گا. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ دو کام ہیں, اپنے دین پر ثابت رہیں, اپنے دین پر ثابت قدم رہیں, ہر حال میں جتنی طاقت ہے اتنی اپنے دین کی پابندی کریں. ہاں, جب وہ اپنی طاقت لگائیں گے جتنی ہے تو اللہ اگلی طاقت دے گا جو ان میں نہیں ہے. وہ یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب ہم اب اپنی طاقت لگائیں گے, اپنی محنت لگائیں گے, تو پھر جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کا راستہ اللہ کھولیں گے. جی ہاں, اس طرح صحابہ سے کام کروایا تھا کہ جو ایمان لاتا تھا اس کو کہ بھئی تم جاؤ اپنے قوم میں اور اپنے قوم کو یہ بات سمجھاؤ, جو تم نے سمجھی ہے وہ ان کو سمجھاؤ. تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو بات لے کر گیا ہے لوگ اس کی بات مان لیتے تھے, بات مان لیتے تھے اس کی آنن فانن. چنانچہ بعض لوگ حضور کی خدمت میں ایسے آئے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام سمجھا اور جا کے اپنے قوم میں کیا تو ساری قوم متوجہ ہو گئی. اور بعض جگہ ایسا ہوا کہ بات لے کر گئے, مانی نہیں, مانا نہیں لوگوں نے بلکہ ان کی مخالفت کی. تو یہ بھی ہوگا, دنیا ہے, ان میں سب چیزیں ہوتی ہیں. اندھیرا اجالا جیسا آیا تھا دنیا میں, اندھیرا بھی آتا ہے, اجالا بھی آتا ہے, گرمی بھی آتی ہے, سردی بھی آتی ہے. ایسے مخالفت بھی ہوگی, موافقت بھی ہوگی, کہ اس سے نہ گھبراؤ. یہ تو ہوتا ہے ہر کام میں. جی ہاں, ہر کام میں ہوتا ہے, اس لیے یہاں بھی ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر تیار کیا. اور دین کے کام کرنے کے لیے میرے بھائیوں دو باتوں کی تو بہت ضرورت ہے. ایک ہمت کی ضرورت ہے. کس کی؟ کہ ہمت کریں. اللہ کے ہاں ہمت کی قیمت ہے. ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کودے کہ نہیں. ہمت عربی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے پکا ارادہ کرنا. کیا کرنا؟ کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں ہمت. کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. تبھی دنیا میں کام ہوتے ہیں. تو کہ کروں نہ کروں, کروں نہ کروں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ نکاح قبول کروں نہ کروں تو نکاح ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ کہ نا کہ قبول کیا کہ ہاں, اور ساری زندگی کے لیے ہو گئی بات. تو دین کے کام کرنے کے لیے ایک تو کہ ہمت کی ضرورت ہے, یعنی آدمی پکا ارادہ کرے, ڈرے نہیں. ڈرے نہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تعلیم دی ہے معلوم ہے؟ یہ تعلیم دی ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کہ نبی کہو لوگوں سے
کہ مجھے وہ بات پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے. اگر اللہ نے میرے لیے راحت لکھی ہے تو مجھ کو راحت ملے گی، اللہ نے میرے لیے تکلیف لکھی ہے تو تکلیف لکھے گی. اور یہ بات ہر آدمی کے ساتھ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ ہوگی. ڈرے نہیں. موت لکھی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ نے حیات لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، حدیثوں میں ہے. ہاں، اب ابن عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہ ابن عباس یاد رکھو، اگر ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا تو کہ کچھ نہیں ہوگا. یہ اصل ہے. اسی سے ہمت ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے جو طے کیا ہے وہ ہوگا، مجھے تو یہ کام کرنا ہے. اس کو ہمت کہتے ہیں کہ پکا ارادہ کرے. جس کام کا انشاءاللہ وہ اللہ کے لیے ارادہ کرے گا تو ارادے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور پھر اللہ راستہ کھولتے ہیں، کھولتے چلے جاتے، گھبرا میں نہیں. حدیثوں میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے 250 برس کی عمر پائی، 250 سال. جی ہاں. ان کے ماں باپ آگ کے پجاری تھے، لیکن ان کے اندر کوئی بات آئی تھی کہ مجھے کوئی صحیح دین ملنا چاہیے. اصل تو وہ فارس کے نہ ایران کے رہنے والے تھے. ملک شام سے لوگ جاتے تھے. ملک شام میں عیسائی دین تھا تو عیسائی لوگ وہاں جاتے تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابھی نہیں آیا تھا، تو وہ ان کو ملتے تھے. تو اس لیے ان کے اندر صحیح دین کی فکر پیدا ہوئی کہ مجھے صحیح دین ملنا چاہیے. ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو باندھ دیا کہ یہ بھاگ نہ جاوے. لیکن انہوں نے تو ارادہ کیا کہ مجھے تو یہ صحیح دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے. ہاں، تو ان کی بیڑیاں لگا دی. تو انہوں نے پھر موقع آیا تو انہوں نے بیڑیاں توڑ دی اور کوئی رہبر ملے ان کے ساتھ چلے گئے دین سیکھنے کے لیے. تو جو ہمت کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اس کے لیے راہ کھلتی ہے. ان کا لمبا قصہ ہے. جی ہاں، وہ چلے اور چلتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے مدینے میں آ کر. ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو جو ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ اس کو چلاتا ہے. یہ مثال ہے. مختلف منزلوں سے گرے وہ چلے. وہ مختلف لوگ، اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا تو اس دین کے پر چلنے والے مخلص بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے. بہت سے لوگ دین کے نام پر دنیا کماتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے ایسا. تو ایسے بھی لوگ تھے اور مخلص بھی تھے. ان کو تلاش تھی مخلص ان کی، کوئی مخلص ملے تو مجھے سچا دین سکھاوے. تو اس کے پاس رہتے تھے، اس کی صحبت میں رہتے تھے، اسے سیکھتے تھے. ان کی عمر لمبی، پھر اس کے مرنے کا وقت آتا تھا تو اسے کچھ اب میں کہاں جاؤں تو بتاتا فلاں جگہ جانا. وہ مخلص ہے، باقی لوگ دکاندار ہیں. اس طرح وہ رہبری کرتا تھا. ہاں، تو پھر ان کے پاس جاتے تھے. پھر جب اس کا وقت آتا تھا تو اسے میں کہاں جاؤں تو بتاتا فلاں جگہ جانا. آخر میں جو آدمی ان کو ملا، ان کو سکھانے والا، اسے میں کہاں جاؤں. انہوں نے کہا اب کوئی مخلص نہیں ہے، سب دکاندار ہے. تو پھر میں کیا کروں کہ اب تم مدینے کا رخ لو، نبی آخری زمان کا زمانہ آ گیا ہے. یہ مثال ہے میرے دوستوں کہ جب آدمی ہمت کر چلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں کمی نہیں کرتے کہ ان کو وہاں سے لے کر کے مجوسی گھر آگ پہنچاری وہاں سے لے کر مدینہ پہنچایا. یہ بہت بڑی مثال ہے مدد کی. کام کرنے والوں کے لیے مدد کی یہ بہت بڑی مثال ہے کہ کہاں آگ کا پجاری ماں باپ اور کہاں ان کو مدینہ پہنچا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اتنا بڑا شرف بخشا کہ یوں فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے گھر کا آدمی ہے. یہ مثال ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور کسی ارادے پر وہ چلنا چاہے ہمت کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں.
یہ جتنے لوگ آپ جماعتوں میں دیکھتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ کیسے کس طرح راستہ کھولا، کیسے رکاوٹ آئی، کیسے مدد آئی اور کیسے بہانہ بنا کام میں لگنے کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ پہلی چیز تو ہمت ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر کبھی تھوڑی رکاوٹ بھی آئے گی، تھوڑی مدد بھی آئے گی، رکاوٹ آئے گی، مدد آئے گی، یہاں تک کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور چلے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے تو ہم ان کے لیے راستہ کھولتے رہیں گے۔ اصل مدد ہے اللہ کی۔ کس کی؟ ومن نصر الا من عند اللہ۔ اصل مدد ہوتی ہے اللہ کی، وہی اصل مدد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پختگی ہے، اس کا ارادہ ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ دیر سبیر راستہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز کہ اللہ کے کام کی نیت کرے، پکا ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے مجھے یہ کرنا ہے، اور پھر اپنی تدبیر کرے، اپنی کوشش کرے اور اللہ سے دعا مانگے تو پھر راستہ نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ صحابہ کرام اسی طرح چلے ہیں، بعضوں کے لیے رکاوٹیں آئی، بعضوں کو باندھ دیا گیا، لیکن چونکہ وہ پکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا دیا۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داریوں کے لینے سے ہی آتی ہے۔ شیطان ڈراتا ہے آدمی کو، کس سے ڈراتا ہے؟ حالات سے ڈراتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ شیطان آدمی کو حالات سے ڈراتا ہے کہ تم یہ کرو پھر تمہارا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا اور تمہاری ضرورتوں کا کیا ہوگا۔ یہ حدیثوں میں کہ کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو شیطان کہ تو کہاں جائے گا مسلمان کا، پھر تیرے ماں باپ، تیرا خاندان، وہ تجھے کون پوچھے گا وہاں۔ لیکن جب وہ پکا ہوتا ہے تو وہ اپنی بات میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنے ارادے میں پکے کریں تاکہ ہمیں جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے اس میں ہم آگے بڑھیں۔ جان اور مال یہ دونوں ہر مسلمان کے پاس امانت ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے۔ جان اور مال یہ کیا ہے؟ امانت۔ نعمت بھی ہے، اس کی نعمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جان بھی نعمت ہے کیونکہ زندگی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، لیکن جس طرح وہ دونوں نعمتیں ہیں ایسے یہ دونوں اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ نعمت کے لحاظ سے تو ہم خیال ہے کہ ہاں یہ نعمت ہے اور ملنی چاہیے، زندہ رہنا چاہیے، مال اولاد ملنا چاہیے، لیکن یہ امانت والی بات یہ کمزور پڑ گئی ہے کہ جان مال ہماری امانت بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے جان اور مال کو۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کو یعنی مسلمانوں کو اس غلطی سے بچانا چاہتے ہیں۔ کیا غلطی ہے؟ کہ غلطی زندگی میں یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی جان مال کو اپنا سمجھتا ہے، میرا مال، میری حیات، میری زندگی، یہ اس لیے اپنی جان مال کا استعمال اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو یہ غلط ہے کہ جان مال کا استعمال اپنی مرضی سے کریں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ تم جو چاہو کرو جانور کی طرح سے، کہ نہ، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جان مال کے استعمال میں پابند کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار بنیں۔ جو جان مال کی پابندی نہیں کرے گا وہ اللہ کے انعام کا حقدار نہیں بنے گا، بلکہ وہ سزا کا حقدار بنے، کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور جو اس امانت کو پورا کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سچا کہا جائے گا کہ انہوں نے معاملے کو سچا رکھا۔ اس لیے قیامت میں اعلان ہوگا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم،
یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی، یعنی وفاداروں کو وفاداری نفع دے گی۔ کس نے وفاداری کی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ کس نے وفاداری کی ہے، اس کو اسی وفاداری کا آج نفع ملے گا۔ اس لیے ہماری تعلیم یہ ہے، ہم کو یہ ہدایت ہے کہ ہم اپنی جان مال کو کیا سمجھیں؟ اللہ کی امانت ہے۔ تو اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کہ مسلمان کا جان مال کا استعمال کیسا ہو، اور اس کی جان مال کس کام کے لیے ہے۔ یہ سبق تقریباً بھلایا گیا ہے کہ بھئی جان مال ہماری ضرورتوں کے لیے، ہماری راحتوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ یہ تو کافر بھی سمجھتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ نبی ایسا نہیں ہے، ہماری جان مال کا استعمال الگ ہے۔ ہماری جان مال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم کو دی ہے، کس کے لیے؟ کہ اپنے دین کو پالنے کے لیے۔ ہاں، کہ اپنے دین کو جان مال سے پالو۔ ہاں، اس لیے پہلا حق جان مال میں جو ہے کس کا ہے؟ دین کا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کی جان مال کو خریدا ہے جنت کی عوض میں، کہ وہ کام کریں گے جان مال سے اور اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ یہ سودا ہے ہمارا، کہ ہماری جان مال اصل اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، دین کی مدد کے لیے ہے۔ یہ سبق ہے ہمارا، ہاں، کہ اپنی جان مال کو ہم ایسے استعمال کریں کہ جس سے ہماری زندگیوں میں دین آوے اور دنیا میں بھی دین آوے۔ اس کے لیے ہم کو دین کی محنت دی ہے، دین کی محنت دی ہے کہ دین کی محنت کرو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری سمجھاؤ، پہلے خود سمجھو، خود دین سیکھو، اور دین سیکھ کر پھر دنیا میں نقل و حرکت کرو۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے، جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں، چکی کو حرکت دیتے ہیں تو چاروں طرف آٹا نکلتا ہے، کہ وہ حرکت اسی لیے ہے، آٹا نکالنے کے لیے۔ اگر حرکت نہ ہو تو آٹا باہر نہیں آئے گا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کے لیے حرکت دی ہے کہ جب دین کے لیے حرکت ہوگی تو دین آگے بڑھے گا۔ تو ہم کو یہ ذمہ داری دی ہے، دین کے لیے حرکت کرو، یعنی دین کو سمجھو، دین کو سمجھاؤ، دین کو سیکھو، دین کو سکھاؤ، سیکھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرو۔ کہ کیسے تیار کرو گے؟ پیسے دے کے، پیسے دے کے کام کرایا جاتا ہے، پیسے دے کے تیار کرایا جاتا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے، پیسوں کا لین دین نہیں ہے، تو پھر کس بات سے تیار کرو گے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے انعامات سمجھاؤ کہ اللہ تمہیں دین کا کام کرنے پر کیا دے گا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا کا لالچ نہیں دیتے کہ دیکھو تم دین کا کام کرو گے کہ تمہاری یہ مل جائے گا، لالچ دنیا کا نہیں دیں گے۔ انصار نے پوچھا حضور سے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ مدینے آئے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم کو جنت ملے گی۔ کیا فرمایا؟ جنت ملے گی، اور کوئی لالچ نہیں دیا۔ تو چونکہ وہ مخلص تھے، کام کرنے والے تھے، تو وہ جنت کی بشارت پر خوش ہو گئے۔ کیوں کہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، جس کو وہ ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ باقی دنیا کو کوئی عہدہ ملے گا، کوئی چیز ملے گی، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ کوئی عہدہ ملے گا 5 سال کے ملے گا، تمہارے ملک میں تو 5 سال ہوتے ہیں عہدوں کے لیے، اور مال ملے گا تو وہ کب تک رہے گا؟ کہ موت تک۔ جب موت آئے تو سب مال ختم۔ جی ہاں، آدمی کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی چیز، لیکن جنت ملے تو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے۔ وہ سمجھدار تھے، جی
آج کسی کو جنت ملے گی تو کوئی دھیان نہیں دے گا، کیوں کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے، کیونکہ جنت تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تو دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا یہ اصلی کام ہے، اس کی وجہ سے دین آیا ہے۔ تو کہتے ہیں لوگوں کو تیار کرو اللہ تعالیٰ کے انعام سنا کر کہ اللہ آپ کو یہ دیں گے، اللہ آپ کو دیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر فضائل کا علم نازل ہوا ہے۔ کس کا؟ فضائل کا علم، کہ ایمان پر کیا ملے گا، کلمہ پڑھنے پر کیا ملے گا، کہ کلمہ پڑھے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی اور ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ یہ کلمہ پڑھا کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے پر کیا ملے گا؟ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ہاں یہ بتایا کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھے تو اللہ اس کا ضامن ہے، ضامن پر چھوڑاتا ہے لوگوں کو۔ ہاں تو جو فجر کی نماز پڑھے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ انعامات ہے کہ اللہ کے کام کرنے پر کیا ملے گا۔ آج وہ باتیں ہمارے تذکروں میں نہیں ہے، دنیا میں کیا ملے گا، اسے کیا ملے گا، اسے چیزوں سے کیا ملے گا۔ تو چیزوں کی محنت کے لیے بازار ہے اور اس محنت کے لیے مسجد ہے کہ یہاں یہ باتیں ہوں گی۔ اس لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے نبیوں کا والا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کے انعامات بتاؤ کہ تمہیں اللہ کلمہ پڑھنے یہ دیں گے، کہ سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ کیا ہے، کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ آپ کسی کو روپیہ دو صدقہ غریب کو، ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ تو روپیہ نہیں ہے تو کہ سبحان اللہ صدقہ ہے۔ جو لوگ غریب تھے انہوں نے حضور سے کہا ہمارے پاس تو روپیہ ہے نہیں، یہ لوگ صدقہ کرتے ہیں مالدار لوگ، ہم تو محروم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یہ تمہارا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، جیسے تم نے غریبوں کو پیسے دیے۔ جی ہاں کہ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، یہ کہا جیسے پیسے دینا صدقہ، یہ بتایا۔ تو یہ غریب آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور میں کسی کو صدقہ نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ سکھایا کہ تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، تجھے وہی ثواب ملے گا جو پیسے والے کو پیسہ دینے سے ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضائل اور انعام۔ لوگوں کو دین پر آنے کے لیے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ مولانا اجلیہ صاحب یہی کہتے تھے کہ اگر لوگ دین کا کام کریں گے تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے، ہاں اوپر سے نیچے تک کے۔ کیوں کہ دین کا کام کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو اب کون سا کام نہیں ہوگا، بولو؟ اللہ کی مدد آ گئی۔ ہاں اور اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے، کبھی فرشتے آتے تھے، کبھی ہوا آتی تھی، مختلف طریقے سے، ایک طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا بہت طریقہ ہے کہ جب تم مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک جماعت پڑوس کی افریقہ گئی، افریقہ کے ملکوں میں، تو سوکھا پڑا ہوا ہے ملک پورا۔ اب وہ دعوت دیں، تشکیل کریں تو وہ کہیں بھوکے ہیں، پانی نہیں ہے۔ آپ کی بات بھی بہت صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، سوکھا پڑا ملک، بارش نہیں ہے، آپ لوگ دعا مانگو بارش ہو جاوے۔ ہاں تو حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جان مال لگا کر محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی۔ تو جماعت کے ساتھی بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، اخلاص والے،
انہوں نے دعا مانگی تو بارش ہو گئی اور پورے ملک میں ہوئی. یہ آج کی بات ہے، یہ نہیں پہلی بات نہیں. کیونکہ ہمارا دین تو حق ہے، جو بات پہلے ہوئی تھی وہ آج بھی ہوگی. کام کرنا چاہیے. اس لیے مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کہ میں تو ہمارے تمام مسائل کا حل اس کام میں سمجھتا ہوں، مگر میں کیسے سمجھاؤں؟ اب ان کے مکتوبات پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ میں کیسے سمجھاؤں کہ لوگوں کے تمام مسائل کا حل اس کام میں ہے کہ وہ اللہ کے کام میں لگ جائیں، خود دین پر چلیں، دوسروں کو دین پر چلانے کی محنت کریں، پھر دعائیں مانگے. دیکھنا کیسے مسئلے حل ہوتے. دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ دعا طاقتور بنتی ہے دین کی محنت کرنے سے. جتنا ہم دین کے پابند بنیں گے اتنی ہماری دعا میں طاقت آئے گی. ہاں جی ہاں، تو دعا کے لحاظ سے بھی اس کام کی ضرورت ہے. اور زندگی کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے اور آخرت بننے کے لحاظ سے بھی اس محنت کی ضرورت ہے. اور یہ محنت اتنی آسان ہے کہ غریب بھی کر سکے، مالدار بھی کر سکے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کیوں کہ دوسروں کو دعوت دینی ہے، فائدہ فضیلت سمجھانی ہے، اس کے حق میں دعا کرنی ہے، اتنا ہی کرنا ہے. پھر وہ قبول کرے گا اس کو. پیسے نہیں ہے تو کہ کس زمانے میں پیسے، اب تو پیسے بہت ہو گئے لوگوں پر، کس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ پیدل چلتے تھے. پیدل چلتے تھے. کھانا تو ہر گھر کر رہے جب بھی کھانا پڑے گا، جماعت میں جاؤ جب بھی کھانا پڑے گا. کھانا کی تو قضا ہے نہیں، جی ہاں وہ تو ادا ہی ادا ہے. لیکن سواری کے پیسے نہیں ہیں تو یہ پیدل چلو. سنا چاہیے اس زمانے میں، وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ دہلی سے بمبئی کے لیے پیدل جماعت چلتی تھی، دہلی سے کلکتہ کے لیے پیدل جماعت چلتی تھی. ہاں یہ تو ہمارے حاضری کی بات ہے. 4 مہینے کی جماعت، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 4 مہینوں میں پیدل جماعت چل رہا تھی. وہ چلتی تھی اور اس کی محنت کا بڑا اثر ہوتا تھا. کیوں کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. پیدل جماعتوں کی تاثیر الگ ہے. ہمارے گاؤں میں پیدل جماعت آئی بہت سالوں کے بعد، جب میں 60 سال پہلے کی بات ہے. جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر آپ کی طرح سے اگر گاؤں میں پڑھانے لگا نا تو میں جماعت میں نہیں جاتا تھا، لوگوں پر اعتراض کرتا تھا. جی ہاں، کیونکہ پڑھنے میں ذرا آگے رہتے تھے تو کتابیں یاد ہوتی تھی. تو اس لیے ہمارے ضلع کے جو بعض ساتھی تھے وہ بیچارے ہمارے گاؤں میں آنے سے ڈرتے تھے کہ وہ اعتراض کرے گا اور یہ کام نہیں. تو وہ جماعت پیدل آئی بمبئی سے. اس میں ایک عبدالرحمان تھے، نو مسلم تھے وہ. تو وہ اپنی سرگزشت سناتے تھے. اسلام تو وہ لے آئے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد تو کیسے، تو وہ بہت اس کی کارگزاری میں بڑا اثر تھا. ہمارے اس علاقے میں جو کام آیا ہے وہ بمبئی سے آیا ہے. وہی لوگ شروع میں ادھر متوجہ ہوئے تھے. تو میں اس کی کارگزاری سے متاثر ہوا. تو اثر کے بعد ہماری مدینہ مسجد میں سنائی اس اثر خانوں میں سب اس کو کھڑا کرتے تھے ساتھی کہ ابھی سنا وہ سرگزشت. جی ہاں، تو ایسا ہوتا کیونکہ اس کی محنت ہے، اس کی قربانی ہے، اس لیے اس کی بات میں اثر ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے ساتھ چل رہا ہے، محنت کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس کی کارگزاری نے بہت اثر کیا. ہاں، اور مجھے اس کام کی رغبت ہو گئی. جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلا دیا. وہ لمبی بات ہے وہ. جی ہاں،
تو جب قربانی کے ساتھ کام ہوگا میرے دوستو تو خود کرنے والوں کو بھی کام سمجھ میں آئے گا اور ان کی باتوں سے دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے گا اور متاثر ہوں گے دل محنت و قربانی کی وجہ سے، اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ جب امت اپنی ذمہ داری کو سنبھالے گی کہ خود دیندار بننا، دوسروں کو دیندار بنانا، اس کی محنت کرنا اپنے مال جان سے، تو ان کی دعا میں جان پڑتی ہے۔ یہ کام اسی طرح چلا ہے کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہے، غریبوں نے، مالداروں نے، ہاں مالداروں نے بھی قربانیاں دی کہ بڑی بڑی رقمیں اس زمانے میں لگائی اور غریبوں نے لگائی۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا دلی میں کہ میں 4 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کیا کام کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں وہ تسلی ٹھیک کرتا ہوں۔ تسلا اردو میں کہتے ہیں آپ લોખંડનું કડિયું હોય ને જેમાં રેતી સિમેન્ટ કડિયાને આપે તો તે નીચેથી ઘહાઈ જાય تو وہ اس کو ٹھیک کرتے تھے کہ میں تسلی ٹھیک کرتا ہوں نیچے سے وہ، یہ میرا کام ہے۔ اور سائیکل لے کے پھرتا ہوں، ہاں سائیکل اور ایک بکس، اس میں سب وہ اس کے اوزار ہوتے ہیں، اس کو لے کے پھرتا ہوں۔ اب 4 مہینے کے لیے آیا ہوں تو میں 4 مہینے کے کیا پیسے تھوڑے تھے تو سائیکل بیچ دی، سائیکل بیچ دی تو سائیکل کے 500 روپے آئے تو میں نے ماں کو اور بیوی کو دیے کہ یہ تم رکھو، اور باقی جو پیسے تھے اس کو لے کر 4 مہینے کے لیے آیا۔ تو میں نے کہا سائیکل تو بیچ دی، اب کیا کرو گے؟ تو کیا اب بکس سب پر لے کر پھروں گا اور اپنا کام کروں گا۔ پہلے بکس پیچھے رکھتا تھا، اب سر پر رکھ کے پھر۔ ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگوں کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھولے، پھر ان کی قربانیوں کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں کو کام سمجھ میں آیا۔ جی ہاں، تو یہ بات ایسی ہے میرے دوستوں کہ یہ چلنے سے سمجھ میں آتی ہے، سننے سے تو سننے کے درجے میں، یہ چلنے سے۔ مولانا یوسف صاحب یہی کہتے تھے کہ دنیا میں جتنے سودے ہوتے ہیں وہ دکھا کر کے ہوتے ہیں کہ بھائی نمونہ دکھاؤ، چاول نکالے یوں کر کے، نمونہ دکھا، اب نمونہ دیکھ کر کہ اتنے چاہیے مجھے، اتنے کنٹل چاہیے، یہ نمونہ۔ تو فرمایا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے لیا جاتا ہے، دین میں ایسا نہیں ہے۔ دین میں ایسا ہے کہ تم کرو پھر دیکھ لینا، دیکھ کر کرنا نہیں بلکہ کر کے دیکھنا۔ دنیا کے سودے دیکھ کر، اور دین کیا کہ بغیر دیکھے کرو، جیسے اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جی تو ایسے کہا کہ اللہ کے تمام کاموں کو یقین کر کے کرو، یا کرو پھر دیکھ لینا کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ کیسی مدد آتی ہے۔ کیونکہ دین کا کام میرے دوستو دین کی مدد اللہ کی مدد سے ہوگا، اس میں کسی کی مدد نہیں لی جاتی، کوئی حاکم، کوئی مالدار، کوئی ٹرسٹ، کچھ نہیں، اللہ کی مدد سے یہ کام چلا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے بندوں نے اپنی جان مال کو اس میں لگایا ہے، تو اللہ نے اپنی مدد کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سیدھے سادے لوگ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کام پھیل جاتا ہے۔ تو کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ ہم کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بنو اور دوسروں میں دین آوے، اس کی تم محنت کرو، پھر اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، تم تو محنت کے ذمہ دار ہو۔ ایسا ہوگا کہ اس محنت کے کرنے میں کبھی کوئی دشواری آوے، کبھی کوئی تکلیف آوے، کوئی رکاوٹ آوے، یہ ہوگا۔ جیسے نبیوں کے ساتھ رکاوٹیں آئی تو انہوں نے اس پر صبر کیا، کام کو نہیں چھوڑا، صبر کیا، صبر کیا تو پھر اللہ کی مدد آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مدد ہوئی ہے، ایسی مدد کسی نبی کی نہیں ہوئی ہے۔ وہ آپ پر تکلیفیں بھی ایسی آئی جو کسی پر نہیں آئی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسی ایذا ہوئی ہے کہ ایسی ایذا کسی کو نہیں ہوئی ہے، اور مدد بھی آپ کی ایسی آئی ہے
کہ کسی کی ایسی مدد نہیں ہوئی کہ آپ کی بات اللہ نے پوری دنیا میں چلائی ہے اور ہر قوم میں چلائی، ہر طبقے میں چلائی۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ جب ہم کام کریں گے تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں میرے دوستو کہ اس کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ جیسے ہر کام کو دنیا میں سیکھ کر کیا جاتا ہے، بغیر سیکھے کوئی کام نہیں ہوتا، کہ اس کام کو سیکھو کہ کیسے دعوت دینی ہے، کیسے محنت کرنی ہے، محنت کی کیا اونچ نیچ ہے، اس کو اپنے اندر لاؤ، اس کی مشق کرو اور اپنے آپ کو محنت کے لائق بناؤ، پھر تمہاری محنت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کی برکت سے دوسروں کو ہدایت دے گا، یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی ہدایت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو گئے۔ ہاں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو دشمنی میں مرے ہیں۔ ابو جہل ہے، یہ ضدی تھے، جو ضدی تھے وہی مرے ہیں دشمنی میں، باقی سب لوگ اپنی دشمنی چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ہاں، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ ابو جہل کی طرح سے کچھ تھے ایسے، وہ ضدی تھے، تو ضدی تو ہمیشہ محروم ہوتا ہے، یہ یاد رکھو۔ جو ضدی ہوگا وہ محروم ہوگا، اسے نہیں ملے گا کچھ بھی، وہ اپنی ضد پر ہے۔ جی ہاں، لیکن جو ضدی نہیں ہوتے تو تھوڑی ان کو سمجھ میں ہوتے، پھر جب درمیان ہوتی ہوتی تو ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر اس طرح آپ کے ساتھ ہو گئے لوگ۔ ہاں، اس طرح آج بھی ہوگا میرے دوست، لیکن اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی کہ ہم ہمت کریں، اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کام کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ جیسے کہ مثلا ہم مدرسہ پڑھاتے ہیں تو مدرسہ بھی پڑھائیں گے اور یہ کام بھی کریں گے، نماز پڑھاتے ہیں تو نماز بھی پڑھیں گے اور یہ کام بھی کریں گے۔ کوئی دکان کرتا ہے تو ہم دکان والے کو نہیں کہیں کہ دکان چھوڑ کے اللہ کام کر، کہ نہیں تو دکان بھی کر یہ بھی کر۔ کوئی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی بھی کر یہ بھی کر۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کا طریقہ ہے کہ ترتیب بناؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد پڑا بنگلور میں یہ بات سمجھائی تھی کہ بھئی ترتیب بناؤ، چھوڑو مت۔ دکان والے اگر دکان چھوڑے تو کب تک چلے گا؟ دکان چھوڑ کے وہ نبھے گا نہیں، چھوڑ کے کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اب چھوڑ دیا۔ تو یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے کہ کسی کام کو توڑ کے چھوڑ کے اس میں لگ گئے، کہ نہیں، بلکہ نماز کے طریقے پر پڑھو، نماز کے طریقے پر کرو۔ کہ نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ دیکھو، نماز میں 4 ارکان ہے جو فرض ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ، یہ 4 ہیں نماز میں ارکان، یہ فرض ہے۔ تو اس کی ترتیب بنائی ہے، ورنہ اگر آدمی قیام میں ہے تو رکوع کیسے کرے گا بتاؤ، اور رکوع میں ہے تو سجدہ کیسے کرے گا، اور سجدے میں ہے تو قاعدہ کیسے کرے گا؟ یہ چاروں ارکان اپنی حیت میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ قیام کرنے والا رکوع نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ تو شریعت نے اس کی ترتیب بتائی کہ پہلے قیام کر لو، اور قیام پورا ہو جاوے تو پھر رکوع میں جاؤ، اور رکوع پورا ہو جاوے تو پھر سجدے میں جاؤ، اور سجدہ پورا ہو جاوے تو قاعدہ کو۔ تو پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر قاعدہ، یہ ترتیب ہو گئی۔ اس ترتیب کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا کہ بھئی پہلے قاعدہ کر لو، کہ نہیں۔ اس فرما صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات دین کے ہر کام میں ہے، خالی نماز میں نہیں۔ نماز کا تو نام لیا ہے اور مقصود پورا دین ہے کہ پورے دین پر اس طرح چلنا جس طرح میں بتاؤں، یہ مطلب ہے۔ تو ترتیب نبی بتاوے گا، کیونکہ انہوں نے عمل کی دعوت دی ہے، تو پھر عمل کی ترتیب بھی وہی بتائیں گے۔ جیسے نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے کہ نماز پڑھو، تو پھر نماز کی ترتیب بھی بتائی، اس طرح دین کی بھی۔ اس طرح سے اس لیے میرے دوستو اس محنت کو ترتیب سے سمجھنا ہے کہ ایک کام توڑ چھوڑ کے دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کہ ترتیب، ایک وقت اس کام کو دینا ہے، ایک وقت اس کام کو دینا ہے۔
اگر اس کی ترتیب ہو گئی تو کام آسان ہو جائے گا. کسی کام کو چھوڑو مت. ہاں، مدرسہ بھی ضروری، مسجد بھی ضروری، دکان بھی ضروری اور تبلیغ بھی ضروری. کیوں کہ تبلیغ نہیں ہوئی تو پھر بے دینی آئے گی، وہ نماز بھی بگڑ جائے گی، بغیر دین کی نماز ہوگی، بغیر سیکھے نماز ہوگی، وہ نماز ہوگی. اور دکان میں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا تو. ہاں، کہ دین ہونا تو ضروری ہے، اور دین محنت سے آئے گا. سیکھنے کی محنت، سکھانے کی محنت، دعوت کی محنت، اس سے آئے گا دین. جب دین آئے گا تو ساری چیزوں میں نماز بھی دین والی ہوگی، سنت والی ہوگی، کاروبار بھی شریعت والا ہوگا، نکاح بھی شریعت والا ہوگا، لباس بھی شریعت والا ہوگا، سب چیزوں میں دین آئے گا. جیسے بارش سے سب چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں میری بعثت اور میرا علم ایسا جیسے بارش، کہ بارش سے سب چیز زندہ ہو جاتی ہے. ایسا جب یہ کام آپ کے ترتیب پر ہوا تو ساری چیزوں میں دین آئے گا. ہاں، کاروبار میں بھی دین آئے گا، نکاح شادی میں دین آئے گا، لباس میں بھی دین آئے گا، ہر چیز میں دین آئے گا. بارش برسنے سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے. تو یہ محنت ایسی ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک وقت میں یہ کرو، ایک وقت میں یہ کرو. اس کی ترتیب بناؤ، اور ترتیب خود ہی بناؤ، کیونکہ خود بناؤ گے تو نبھاؤ گے. کوئی دوسرا بنا کر دے گا تو کیسے نبھے گا؟ خود بناؤ کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے اور اس وقت میں یہ کرو، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کریں گے. پہلے دشواری آئے گی، پھر آسانی آتی ہے. ہر کام میں یہ خدا کی ترتیب ہے کہ ہر کام میں پہلے دشواری، اس کے بعد آسانی. نیا جوتا آپ خرید کے پہنو تو وہ جوتا پاؤں کو کاٹے گا. جوتا کاٹتا ہے نا پاؤں کو، نیا جوتا. ہاں، لیکن پہنتے پہنتے پھر پاؤں اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر پاؤں اس کو اندھیرے میں پہن لیتا ہے، جو کہ یہ میرا جوتا ہے. آسان ہو گیا، نیا مشکل. ایسے ہر کام میں ابتدا مشکل. تو اللہ نے بشارت دی ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ بشارت ہے کہ گھبراؤ مت، دشواری کے ساتھ آسانی ہے. گھبراؤ مت، دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تاکہ ہمت کرے، نہیں تو شیطان اس کو ڈراوے کہ تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، کہ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اس کو تو اتنا ہی جواب دینا ہے. حضور کو یہ جواب سکھایا ہے کہ کیا ہوگا، جو میرا اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. اور بات بھی یہی ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا نہیں ہے. ہاں، تو ان کو تو یوں خاموش کیا گیا شیطان کو. ہاں، اور خود کہ خود اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے چلو، اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہاں، اللہ کے وعدے. اور یہ کام اسی طرح ہے کہ یہ کام اللہ کے وعدوں پر نظر کر کے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو محنت کریں گے ان کو ہدایت دیں گے، اور جو دین کی مدد کریں گے خدا ان کی مدد کرے گا، ان کے مسئلوں کو اللہ حل کرے گا. ہاں، تو یہ کام ایسا ہے میرے امت کے مسائل اللہ تعالی حل کرے گا، کیونکہ امت میں دین آئے گا. تو الحمدللہ اس کام کی برکت سے دنیا میں دین گیا. ہاں، ہر جگہ اور ہر طبقے میں دین پہنچا. جی ہاں، یہ کہاں کہ اللہ کی مدد سے پہنچا ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے تاکہ ہماری زندگی دینی بنے اور امت کی زندگی بھی دینی بنے اور ہماری آخرت بنے. اور کچھ لینا نہیں ہے لوگوں سے. کیا بنانا ہے کہ ہماری آخرت بنے؟ ہم تو آخرت بننے کے لیے کریں، کیونکہ جو آخرت بننے کے لیے کرے گا وہ کرتا رہے گا. جو کسی غرض کے لیے چلے گا وہ نہیں چل سکے گا. جب اس کی غرض پوری ہو جائے گی تو چھوڑ دے گا، اور غرض کی نہیں پوری ہوئی تو بھی چھوڑ دے گا کہ کیا فائدہ. اس لیے یہ کام غرض والوں کا نہیں ہے، یہ کام اس کا ہے اخلاص والوں کا، آخرت بنانے والوں کا. کہ جو آخرت بنانے کے لیے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا، اور اس کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا. کہ دنیا برکت والی ملے گی، آخرت کامیابی والی ملے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ارادے کرو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرو. ہاں، ہمت کرو. یہ نہیں ہے کہ کل کے کل جانا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ترتیب سے جانا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور آپ چونکہ ماشاءاللہ دین کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کام آسان ہے. اپنے آپ کو پیش کریں. وبارك وسلم
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے، اور اے اللہ پوری امت کو آپ کی رضا والے راستے پر ڈال دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر قائم فرما دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، عقلوں کی، دین ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما دے، اور ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما. اپنی اپنی ذمہ داریوں پر کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان فرما، موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہونا ہمارے لیے آسان فرما. مرنے کا وقت آوے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، محتاجوں کی مدد فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ضرورت مندوں کی جائز ضرورتیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.